بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ جمادات اور نباتات اور جانوروں پر بے حد و بے پایا مہربان تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا کے پاس سے گزرے۔ وہاں ایک گروہ نے ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک بانس کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ غیب سے ایک ندا آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرنی نے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دو چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں جنا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان سے اجازت دلوا دے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی واپسی کی ضمانت ہمیں کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، پس وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ہی ہے۔ بس انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور وہ چلی گئی۔ دوسری روایت کے مطابق ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اور واقعہ حدیث میں لکھا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافر لوگ تھوڑی دور پر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک دیہاتی آدمی گزرا۔ اس نے کافروں سے پوچھا کہ یہ سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو کافروں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھی ہے۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کافروں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ میری مان لو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے کہا، اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس دیہاتی کے ہاتھ میں مری ہوئی گوہ ہوتی ہے۔ یہ چھپکلی کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، یہ دیواروں پر چپک جاتی ہے۔ اس دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گوہ رکھتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ گوہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس دیہاتی نے مذاق اڑانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس گوہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ اے گوہ اٹھ جا اور گواہی دے۔ یہ سن کر وہ مری ہوئی گوہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے تو سامنے بھیڑیوں کا ایک جھنڈ کھڑا ہوا تھا۔ بھیڑیوں کو دیکھ کر صحابہ اکرام ڈر گئے۔ ان بھیڑیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز میں کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب بھیڑیاں ہیں اور ہمارا کھانا گوشت ہوتا ہے، ہم بکریوں کو شکار کر کے کھاتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، اب ہمیں آپ کی محبت میں آپ کے صحابہ کرام کی بکریوں کو شکار کرنے کا من ہی نہیں کرتا، لیکن گوشت کھائے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ ہم بھیڑیوں کے لیے روزانہ کی کوئی ایک بکری مقرر فرما دے تاکہ ہم دوسری بکریوں کو شکار نہ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی پالی ہوئی بکریوں کو ان خونی بھیڑیوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھیڑیوں سے فرمایا کہ اے بھیڑیوں،
तुम बकरियों को शिकार नहीं करना चाहते और ये सहाबाए किराम अपनी बकरियां देना नहीं चाहते, इसलिए अब ये मसला तुम्हारे ही हवाले है कि जो बकरी तुम्हारे हाथ लगे तुम उसे अपना खाना बना लेना। मैं इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। ये सुनकर वो सारे भेड़िए रोते हुए वापस चले गए। अबू दाऊद शरीफ में एक रिवायत है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के बाग में टहलने के लिए गए तो वहाँ एक ऊंट बंधा हुआ था। उस ऊंट ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाग में देखा तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और रोने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उस ऊंट के आंसू न रुके। फिर आपने पूछा, इस ऊंट का मालिक कौन है? तो एक अंसारी सहाबी हाजिर हुए और कहा कि ए अल्लाह के नबी, ये मेरा ऊंट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस बेजुबान जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरते हो? तुम्हें अल्लाह ने इस ऊंट का मालिक बनाया है। ये ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे दिन भर भूखा रखते हो और खाने को भी बहुत कम चारा देते हो, लेकिन इससे काम बहुत ज्यादा लेते हो। उन सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप सही फरमा रहे हैं, ये गलती जरूर होती है, लेकिन आज से मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। इसी तरह हदीस की मशहूर किताब मसनद अहमद की तीसरी जिल्द के सफा नंबर 158 पर एक हदीस लिखी हुई है कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, मेरे सारे ऊंट पागल हो गए हैं और मैंने उन्हें काबू करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन नाकाम रहा। कुछ और लोगों ने आकर मेरा साथ दिया, लेकिन उन ऊँटों ने सभी को जख्मी कर दिया। जो भी उन ऊँटों के पास जाता है तो वो उसे मारने दौड़ते हैं। मैं अपनी सारी खेती और बाग की सिंचाई इन्हीं ऊँटों के जरिए करता हूँ, लेकिन अब वो सारे ऊँट पागल हो गए हैं तो मेरे बाग और खेत सब सूखते जा रहे हैं। इसलिए मैंने इन सारे ऊँटों को अपने एक बाड़े में बंद कर दिया है और वो अंदर बाड़े में बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम से कहा कि चलो उनके घर चलते हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी के बाड़े के पास पहुंचे जिसके अंदर ऊंट बंद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि मुझे ऊँटों की रस्सियां दो, मैं इन ऊँटों को बांध कर आता हूँ। वो सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ऐसा न करें, हमें डर है कि वो ऊँट आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम परेशान ना हो, तुम लोग बाहर ही रहना और मुझे रस्सियां दो, मैं इन्हें बांध गिराता हूँ। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रस्सियों को लेकर बाड़े में दाखिल हुए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ऊँटों ने जैसे ही अंदर किसी आदमी को आता देखा तो वो दूर से ही तेजी से उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन जब पास आकर उन ऊँटों की नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और देखा कि ये तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो सारे ऊँटों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपना सर रख दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक ऊँट को रस्सी से बांधकर खूंट में बांध दिया और फिर दरवाजा खोला तो वो सहाबी ये मंजर देखकर हैरान रह गए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तो वो थी कि जिनसे इंसान तो क्या जानवर तक मोहब्बत फरमाते थे। हाफिज इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गधा था जिस पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी किया करते थे। उस जमाने में गधे पर सवारी करना कोई बुरा नहीं समझा जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गधे का नाम यापूर था। उसकी बड़ी अजीब कहानी है। हदीस की किताबों में लिखा है कि जब खैबर की जंग हुई तो माले गनीमत का बहुत सारा सामान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, उसमें यह गधा भी था। जब सारा माल सहाबाए किराम में तकसीम हो रहा था तो ये गधा आगे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी जबान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं उस नस्ल से हूँ कि जिस पर नबियों ने सवारी की है। अब मैं अपनी नस्ल में सबसे आखिरी नबी है, इसलिए मैं आपसे सिफारिश करता हूँ कि आप मुझे अपनी सवारी के लिए कबूल फरमा लीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यापूर गधे को अपनी सवारी के लिए खास कर लिया। सीरत की किताबों में उस गधे के बारे में लिखा हुआ है कि कभी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सहाबी न होते और आपको किसी सहाबी को बुलाना होता तो
آپ یافور کو حکم دیتے کہ اے یافور جاؤ اور ابو بکر کو بلا لاؤ یا عمر کو بلا لاؤ یا فلاں صحابی کو بلا لاؤ، تو یافور دوڑتا ہوا ان صحابی کے دروازے پر جاتا اور زور سے دروازے پر ایک دھکا دیتا۔ وہ صحابی باہر نکلتے، سامنے یافور کو کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا ہے، اور پھر وہ صحابی جلدی سے بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ یافور گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یافور کو جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا حضور کے کمرے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھ کر رونے لگا، اور پھر واپس لوٹ کر مدینے کی گلیوں میں تیز تیز چلاتا ہوا دوڑنے لگا۔ پورا دن دوڑتا رہا، آخر ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام شفا تھا، اور اس کو جب خبر ہوئی کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے رونے لگی اور چارہ پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 10 دنوں میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس اونٹنی کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یہ الفاظ انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے، ہم ایک خیمے کے پاس سے گزرے، خیمے کے ساتھ ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولی، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ لوگ پکڑ لائے ہیں، جنگل میں میرے 2 بچے ہیں، میرے تھنوں میں دودھ جم چکا ہے، اب یہ مجھے جبھا بھی نہیں کرتے کہ میری سوجش قلب ختم ہو، نہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ واپس جنگل میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ اس نے یقین دلایا، جی ہاں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس نے کہا، آپ مجھے ان سے اجازت دلا دے، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تو ایسا کرے گی؟ وہ کہنے لگی، اگر میں وعدہ نہ پورا کروں تو اللہ مجھے وہ عذاب دے جو بہتا وصول کرنے والوں کے مخصوص ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ہرنی کا مالک کون ہے؟ وہ بولے، ہم ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، کس کی ضمانت پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری۔ انہوں نے اسے کھول دیا، وہ گئی اور حسب وعدہ دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ اس نے اسے پھر باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو دریافت فرمایا، اس ہرنی کے مالک کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ہرنی میرے ہاتھ بیچتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ آپ کی اجازت سے تل دی۔ وہ اپنا پاؤں زمین پر مارتی اور کہتی جاتی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم، میں نے اسے جنگل میں چلتے پھرتے دیکھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔